سرزمین گجرات سے عظیم علمی روحانی شخصیت ولی ابن ولی حضرت آبشار علم و حکمت صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب اپنے حسین انداز سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے والدین کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری لگوائیں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے لیے اعزاز کہ شرق پور شریف کے تاجدار حضرت اعلیٰ ان کے چشم و چراغ اور مظہر کمالات امام ربانی صاحبزادہ میاں ولید احمد جواد صاحب، آپ نے بھی بڑی محبت اور شفقت فرمائی، اور آج کی اس محفل کی صدارت محبوب المشائخ اور منظور نظر حضرت فخر جہاں دہلوی حضور قبلہ، جنہوں نے میرے جیسے کو زمین سے اٹھا کر کئی جو ہے صفتوں سے نسبتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد حضور قبلہ پیر سائیں اسرار الحق چشتی نظامی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ اب میں بصد ادب و احترام درخواست گزار ہوں آج کے آخری اور خصوصی خطاب کے لیے، جن سے میں نے عرض کیا تھا حضور قبلہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی حاکیا عن سیدنا ابراہیم و عن سیدنا اسماعیل، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زینت مسند صدارت بدر المشائخ حضرت قبلہ خواجہ پیر سائیں اسرار الحق چشتی نظامی فخری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قمر المشائخ پاسبان آداب شریعت دانائے رموز طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر میاں ولید احمد جواد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستان عالیہ شرق پور شریف، انتہائی واجب التکریم مشائخ اعظام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیانات ہو رہے ہیں۔ میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج لاہور کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو آج کیا کچھ عطا کریں۔
آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے۔ قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، ہم والدین مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور کے والدین اس لائق ہیں کہ ان کی یاد میں مسجدیں بنائی جائیں۔ حضور کے والدین اس لائق ہیں کہ ان کی بارگاہ میں کتابیں لکھ کے پیش کی جائیں۔ حضور کے والدین اس لائق ہیں کہ ان کی یاد میں محفلیں منعقد کی جائیں۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے والدین کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو باعث ہدایت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہماری نجات جڑی ہوئی ہے۔ یہ ذکر سعادت دارین کا دروازہ کھلوا دیتا ہے۔ یہ ذکر کامیابیوں کی کنجی ہے۔ ایک دوست کہنے لگے ٹھیک ہے یہ ذکر تو بڑی شان والا ہے، پر گھر تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے بھی ذکر ہو سکتا ہے، اکیلے بیٹھ کے درود شریف پڑھ لو، یہ مجمع لگانے کی، اکٹھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا بہت سارے جوابات ہیں، لیکن ایک جواب یہ ہے کہ سبزی منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے نا، تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ برادران اسلام، آج کی اس محفل پاک کی نسبت سے ہمیں جلیل القدر مشائخ علماء کرام کا شرف صحبت حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فیض صحبت نصیب فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی دوست نے پوچھا ذکر تو اکیلے بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، درود شریف تو تنہائی میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ محفل کی کیا ضرورت ہے؟ مجمع لگانے کی، اکٹھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے اس کے جوابات ہیں، لیکن ایک جواب یہ ہے کہ سبزی منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے نا، تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے۔ جلیل القدر مشائخ عظیم خانقاہوں سے تشریف لائے ہیں، علماء اساتذہ تشریف لائے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں۔ اگر کسی ایک کا آنا بھی قبول ہو گیا تو ساری محفل ہی قبول ہو جائے گی۔ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ مضارعہ پہ سین آ گیا ہے جو اسے مستقبل کے معنی میں خاص کر رہا ہے، تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے امت جو عمل کرتی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج آپ بیٹھے تو لاہور کی سرزمین پہ ہیں، لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگ رہی ہے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ آج کی اس عظیم الشان 25ویں سالانہ محفل شان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر میں عظیم عاشق رسول قرۃ عیون الصلحاء عاشق خیر الورا حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر غلام رسول صاحب قصوری دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے تمام رفقاء، تمام معاونین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے آج اس عنوان پر محفل پاک منعقد کر کے مسافران جنت کا راستہ روشن کیا ہے کہ دنیا کے اندھیرے میں کھو کر کہیں راستہ نہ بھول جانا، یہ محفلیں آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کرتی ہیں۔
رات کے وقت گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور گلی میں گڑھے ہوں، گرنے کا خطرہ ہو، اگر کوئی گلی روشن کر دے تو اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں؟ اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے۔ آج کی یہ محفل منعقد کر کے حضرت قبلہ الحاج پیر قاری غلام رسول صاحب اور ان کے رفقا نے آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کیا ہے۔ یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں۔ ان محفلوں میں آنے سے دلوں پہ لگی ہوئی مادیت کی میل اتر جاتی ہے، دل جگمگانے لگتے ہیں۔ ابھی بیان ہو رہا تھا، حضرت علامہ صاحب خوبصورت انداز میں دلائل دے رہے تھے، وہ آپ کی جھولی میں جنتی پھول ڈال رہے تھے، عشق رسول کے جام پلا رہے تھے۔ جو دولت انہوں نے آپ کی جھولی میں ڈالی ہے، اگر آپ اسے سنبھال کے رکھیں گے تو یہ خزانہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالی حضرت قبلہ الحاج پیر قاری غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو عمر دراز، عمر خضر عطا فرمائے، اور خدمت دین میں یہ شب و روز مصروف عمل ہیں، اللہ تعالیٰ توفیقات کے شہباب ان پر کھول دے۔ مسجد کا جو نام ہے آج اسی حوالے سے محفل پاک بھی انعقاد پذیر ہے۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر شان والدین مصطفیٰ پہ گفتگو کروں گا، اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے مختلف اقوال محققین نے لکھے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ آپ کے والدین دین ابراہیمی پر تھے، ان سے شرک ثابت نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں کوئی بت پڑا ہو، وہ دین ابراہیمی پر تھے، وہی ان کے عقائد تھے جو حضرت ابراہیم نے دیے ہیں نسل انسانیت کو، اور دین ابراہیمی پر ہی ان کا وصال ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے، جسے امام قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، بہت سارے بزرگوں نے نقل کیا ہے، زیادہ حوالے دے کے گفتگو کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا، کہ حضور کے والدین کو آپ کی دعا سے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے اور انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وہ کفر پہ تھے، یہ جو انہیں زندہ کیا گیا اور آپ کا کلمہ انہوں نے پڑھا، یہ ان کو ان کے شرف میں اضافے کے لیے، اور ایسا ناممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، ایک مقتول زندہ ہوا اور اس نے بتایا میرا قاتل کون ہے، اور حضرت عیسیٰ مردے زندہ فرماتے تھے، مقتدی نبی مردے زندہ کر سکتے ہیں تو جو امام الانبیاء ہیں۔ تو یہ جو دو قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ دو قول امت کے جمہور علماء نے پسند فرمائے ہیں اور اسی پر عمل کیا ہے، اور یہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی 1400 سالہ تاریخ میں عقیدہ ہے۔ میں تیسرا قول آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر رہا، جس کو کہ مردود کیا گیا ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ بقرہ کی جو 2 آیات تلاوت کی ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، حسب معمول ہمیں اپنا فرما بردار رکھیو، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ ہماری اولاد میں کس کو پیدا فرما؟ حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول ہو چکی۔ ہر دور میں حضرت ابراہیم کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں
جو اس لفظ کا مصداق تھے مسلمتن لک۔ عظیم محدث عبد الرزاق انہوں نے المصنف میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الارض سبعۃ مسلمین فصاعدا فلولا ذالک لہلکت الارض ومن علیہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہر دور میں زمین پر کم از کم 7 افراد ایسے موجود رہے ہیں جو مسلمان ہوتے تھے۔ زیادہ کتنے ہیں اس کو نہیں بیان کیا، کم از کم ہر دور میں، یعنی کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ زمین پہ سارے انسان ہی کافر ہوں۔ فی الارض سبعۃ مسلمین فصاعدا فلولا ذالک، حضور فرماتے ہیں اگر وہ 7 بھی زمین پر نہ ہوتے، یعنی ساری زمین پر ہی کافر ہوتے، لہلکت الارض ومن علیہا، تو زمین برباد ہو جاتی، تمام لوگ ہلاک ہو جاتے۔ تو کچھ لوگ ہر دور میں ایسے رہے ہیں جن کو اللہ نے زمین کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا یا اللہ میری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا کرنا۔ آپ کی اس دعا کے بعد مسلسل ہر دور میں، جس دور میں حضرت موسیٰ ہیں اس دور میں تو زیادہ افراد تھے، انبیاء آتے رہے، ان کو ماننے والے اس سے زیادہ افراد تھے، لیکن جب کوئی نبی نہیں موجود اس دور میں بھی کم از کم 7 افراد ایسے رہے ہیں جو خدائے واحد کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ جو 7 افراد ہر دور میں رہے ہیں انہی میں ہر دور میں حضور کے والدین شامل رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آیت نمبر 128 مکمل ہوئی۔ آگے دوسری آیت میں حضور کو مانگا گیا براہ راست ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار وہ شانوں والا رسول بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میں مانگتا ہوں وہ رسول ان میں بھیج دے، پر لفظ بولا رسولا منہم، من، یہ منہم جا رہے مسلمتن لکا کی طرف۔ آیت نمبر 128 میں ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جو مومن ہیں، اور آیت نمبر 129 میں جو آیا منہم، یا اللہ وہ جو ہر دور میں مومنوں کی لائن چلتی آئے گی ان میں شانوں والا رسول بھیج دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، شان والدین مصطفیٰ، صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب۔ بخاری شریف باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوئستو، میرے اللہ کریم نے مجھے بھیجا من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، فرمایا ہر دور میں اللہ نے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے۔ اسی مضمون پر اور احادیث بھی ہیں، ان سب کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب بھی اللہ نے اولاد آدم میں 2 گروہ کیے، مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے۔ کس گروہ میں رکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں خیر کس میں ہے، کفر میں یا اسلام میں؟ اس پر بھی قرآن کی مہر لگا رہا ہوں کہ خیر اسلام میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اور دوسرے مقام پر ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ دونوں مقامات پر ہے جو ایمان والا ہے وہ خیر ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں اللہ نے جب بھی اولاد آدم کے 2 گروہ کیے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے۔
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے جب بھی دو گروہ کیے مجھے اہل ایمان والے گروہ میں رکھا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کے حضرت بی بی آمنہ تک، حضور کے شجرے میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خیر والا نہ ہو۔ آپ کے شجرے میں جو بھی نام آتا ہے وہ خیر والا ہی نام ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر میں 4 قول نقل کی ہیں۔ اللہ نے قسم بیان کی ہے، قسم ہے والد کی، قسم ہے پیدا ہونے والے کی۔ والد سے کون مراد ہے؟ جس کی قسم رب اٹھا رہا ہے، یا حضرت آدم مراد ہے؟ یہ پہلا قول۔ دوسرا قول حضرت ابراہیم مراد ہے، تیسرا قول حضرت عبداللہ مراد ہے، اور چوتھا قول حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک ہر والد کی قسم رب بیان فرما رہا ہے۔ وہ کتنی شان والے ہیں جن کی قسمیں رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن میں حضور کی آمد سے پہلے، حضور کے والدین کی آمد سے پہلے جو ان کے شجرے کی عظمت ہے وہ بیان ہوئی۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن چونکہ 24ویں محفل ہے اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے، میں کوشش کر رہا ہوں تکرار نہ ہو۔ اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ بھی اکثر بیان میں آتی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے پہلو ہیں جو بڑے قابل توجہ ہیں۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، سب نے کم از کم ایک محفل میلاد کی ہے اور حضور کی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں کہ ان نشانوں والا رسول آئے گا، انتظار کروایا ہے حضور کا۔ پر جب آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ پہلے انتظار کرواتے رہے، میں بشارت دینے آیا ہوں، اب اور انتظار نہیں، میرے بعد وہی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ مخبر کہا ہے یا مبشر کہا ہے؟ مخبر ایسی خبر دیتا ہے جسے سن کے معلومات تو ملی ہیں پر دل خوش نہیں ہوتا، اور مبشر ایسی خبر دیتا ہے جسے سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے حضور کا ذکر کرنا ہے، آمد کا ذکر کرنا ہے، تو کہتے ہیں خوش ہو جاؤ میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا۔ حضرت عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شانیں کیا ہیں؟ کم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نظر مل جاتی ہے، نہ دم کیا ہے نہ دوائی دی ہے، صرف ہاتھ ٹچ کیا ہے، مرض دور ہو گئی ہے۔ آپ مسیح ہیں، صرف ہاتھ لگائیں مرض دور ہو جاتا ہے۔ مٹی کا مجسمہ سامنے رکھیں، مٹی کا بنا ہوا طوطا، مٹی کی بنی ہوئی چڑیا، آپ پھونک مارتے ہیں وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا۔ آپ آئے ہیں حضور کا ہوکا دینے، جو ہوکا دینے آئے وہ اتنی شان رکھتے ہیں تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شانیں کیا؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ رواج تھا دنیا میں، جب بادشاہ آتا نا دربار میں تو ہوکا دینے والا اعلان کرتا بعد با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، ٹینشن ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ جو اعلان کر رہا ہے وہ مردے زندہ کر رہا ہے تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہو؟ سب سے اولا و اعلیٰ حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ بڑی شان والے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ کی والدہ کی شان بیان کی ہے، جو حضور کا ہوکا دینے آئے ان کی والدہ کی شان کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں خاص پاکیزگیاں عطا کی ہیں اور تمہیں اپنے زمانے کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ تکرار لفظی نہیں ہے، قرآن میں ایک لفظ 2 دفعہ آ جائے، ہر دفعہ معنی میں اور اسرار و رموز میں فرق ہے۔
سورہ رحمان میں جب بھی آیا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لفظی ترجمہ ایک ہی ہے، پر ہر دفعہ اس میں درس الگ ہے، سبق الگ ہے، حکمت الگ ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن تکرار کر رہا ہے، نہیں، قرآن ہر دفعہ ایک نئی بات کر رہا ہے۔ لفظ وہی ہیں پر ان کے اندر اسرار و رموز مختلف ہیں۔ 2 دفعہ کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لی ہے۔ یہ مرتبے الگ الگ ہیں جن کے لیے چنا ہے، یہ مقامات الگ الگ ہیں جن کے لیے چنا ہے۔ جو ہوکا دینے آئے ان کی ماں چنی ہوئی خاتون ہے، تو جن کا ہوکا دینے آئے ان کی والدہ کی شان کیا ہوگی؟ بعض لوگ حضور کے والدین کریمین کے ایمان پر بحث کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی اور جو ہستی دنیا میں آئے اللہ نے انہیں آخری نبی بنا دیا، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں۔ ہر چیز اللہ نے خود چنی ہے، کس دور میں محبوب کو بھیجنا ہے، کس شہر میں بھیجنا ہے، کس خاندان میں بھیجنا ہے، باپ کون ہوگا، ماں کون ہوگی، ہر چیز اللہ نے چنی ہے۔ حضرت عبداللہ انتخاب الہی ہے، حضرت آمنہ انتخاب الہی ہے۔ بس اس سے زیادہ میں آسان مثال نہیں دے سکتا۔ ریل بناتے ہیں قرآن رکھنے کے لیے، تو وہ ریل جس پہ قرآن رکھتے ہیں، کبھی آپ اس میں جوتے بھی رکھ لیتے ہیں جی؟ اور اگر کوئی رکھنے لگے تو رکھنے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں قرآن رکھتے ہیں۔ یہ ریل قرآن رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ جوتے رکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ارے آپ کسی درخت سے لکڑی کاٹ کے قرآن رکھنے کے لیے ریل بنائیں تو اس میں آپ جوتے نہیں رکھنے دیتے، جو وجود اللہ نے بنایا ہے صاحب قرآن کو رکھنے کے لیے۔ والدین مصطفیٰ وہ وجود بنائے گئے ہیں نور مصطفیٰ کو رکھنے کے لیے۔ جن وجودوں میں نور مصطفیٰ رکھا گیا ہے اللہ نے انہیں کتنا منتخب کر کے بنایا ہوگا، کتنا سنوار کے بنایا ہوگا۔ دودھی کے آگے کرے نا چھاننی، دودھ ڈال دو، دودھی ڈال دے گا دودھ؟ چھاننی ایسا برتن ہے جو دودھ کے قابل نہیں ہے، کیونکہ چھاننی میں دودھ ڈالیں سوراخ اتنے ہیں سارا دودھ نیچے گر جائے گا۔ وہ دودھ کو سنبھالنے والا برتن دودھی کے آگے چھاننی سمجھتے ہیں نا، آٹا چھانتے ہیں جیسے، دودھی کہے گا کوئی ایسا برتن لاؤ جو دودھ کو سنبھال سکتا ہو، اس میں تو سوراخ اتنے ہیں، جو ہی دودھ ڈالوں گا سارا دودھ نیچے گر جائے گا۔ میں اور آپ اتنے عقل مند ہیں، پہلے برتن دیکھتے ہیں پھر دودھ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن وجودوں میں اس نے نور مصطفیٰ رکھا ہے، پہلے انہیں اس لائق نہیں بنایا ہوگا، پہلے انہیں اس قابل نہیں بنایا ہوگا۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الخلائق، سراجا منیرہ، مبشر و نذیر، حضور کی شانیں بیان کرنا شروع کریں گنتی ختم ہو جائے گی، حضور کی شانیں نہیں ختم ہوگی۔ یہ مجموعہ خصائص، یہ مجموعہ مکارم اخلاق ظہور پذیر ہوئے ہیں تو کس وجود سے ان کا ظہور ہوا ہے؟ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی۔ حضرت بی بی مریم چنی ہوئی خاتون ہے کہ ان نے کلمت اللہ کو اپنے وجود میں رکھا ہے۔
بی بی آمنہ ان سے بھی بڑھ کے چنی ہوئی خاتون ہے، انہوں نے حبیب اللہ کو وجود میں رکھا ہے۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی۔ بہت سارے سیرت نگاروں نے اس روایت کو نقل کیا اور آپ نے بھی متعدد بار سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جناب ہاجرہ کو مکے میں چھوڑ کے گئے تو کبھی کبھی آتے تھے ملنے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو براق کی طرح تیز رفتار سواری عطا کی تھی۔ جناب اسماعیل کی شادی ہو چکی ہے، حضرت ابراہیم تشریف لائے ہیں اور آپ آ کے بہو کو ملتے ہیں۔ بہو نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، اور حضرت اسماعیل گھر میں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹی بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھی گھر میں بڑی غربت ہے، تنگ دستی ہے، کبھی کھا لیتے ہیں کبھی بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا جب اسماعیل آئے انہیں کہنا دروازے کی چوکھٹ بوسیدہ ہے، اسے بدل دو۔ جب جناب اسماعیل گھر تشریف لائے، بیوی نے پیغام دیا کہ اس طرح ایک مسافر بزرگ اس شخصیت کے مالک آئے تھے، یہ پیغام دے کے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ میرے والد حضرت ابراہیم تھے، اور وہ فرما کے گئے ہیں تمہیں طلاق دے دوں، یہ حکم دے کے گئے ہیں۔ وہ آج بھی تعبیر اور رویا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی خامن دیکھے نا دروازے کی چوکھٹ گر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی بیوی موت کی طرف جا رہی ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر وہ دیکھے چوکھٹ روشن ہے، مطلب ہے کہ تمہاری بیوی بڑی اعلیٰ کردار کی مالک ہے۔ آج بھی تعبیر اور رویا کی کتابوں میں چوکھٹ کو بیوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم اشارہ کنایا میں بات کر کے گئے، جناب اسماعیل حکم سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی، دوسری شادی کی ہے۔ پھر جناب ابراہیم آئے ہیں، دوسری بہو سے ملے ہیں، پوچھا بیٹی بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ عرض کیا اللہ کا اتنا شکر ہے، اتنی نعمتیں ہیں میں شکرانہ نہیں کر سکتی۔ جناب ابراہیم نے تو آزمائش کرنی ہے، فرمایا بیٹا گھر میں تو غربت نظر آ رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو بڑی نعمتیں ہیں۔ عرض کیا میں تو اس نعمت کا ہی شکرانہ نہیں کر سکتی، اس نے مجھے جناب اسماعیل کی زوجیت میں دیا ہے۔ حضرت ابراہیم تشریف لے جانے لگے تو فرمایا جب اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا تمہارے دروازے کی چوکھٹ بڑی عمدہ ہے، اس کا دھیان رکھنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلی بیوی نے کیا غلطی کی تھی کہ طلاق دلوائی گئی ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم، وہ حکم دیں، حکم ماننا فرض ہے، انہوں نے حکم دیا ہے، بیٹے نے عمل کیا۔ پہلی بیوی نے کیا کیا ہے جو حکم دیا گیا کہ طلاق دے دو؟ ناشکری کی۔ ماشاءاللہ آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، بزرگوں نے جواب بھیجا ہے۔ کیا کیا ہے؟ یہ ایسا گناہ ہے کہ جو ناشکری کرے اس کو طلاق دے دینی چاہیے، یہ ایسا گناہ ہے۔ پھر جناب ابراہیم نے کیوں طلاق دلوائی؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم جانتے تھے وہ نور مصطفیٰ اسماعیل کے بدن میں ہے، اس نور کو لینے کے لیے صرف ایمان ہی نہیں کردار بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ دکھوں میں شکر کرنے والی عورت ہی اس نور کو لے سکتی ہے۔ لوگ صرف ایمان میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو کہتے ہیں حضرت آدم سے حضرت جناب عبداللہ تک جتنے وجودوں میں حضور کا نور رہا ہے ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، ان کا باطن بھی خوبصورت ہے۔ وہ اپنے دور کی خوبصورت ہستیاں ہیں، نہ ان کے ظاہر میں کوئی عیب نظر آتا ہے نہ ان کے باطن میں کوئی عیب نظر آتا ہے۔ وہ ایمان والے بھی ہیں، وہ اعلیٰ اخلاق والے بھی ہیں۔ حضور کا نور وہی عورت لے سکتی تھی جو مشکل حالات میں بھی رب کا شکر کرنے والی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کے بیٹی آمنہ سے کہو خوشبو نہ لگایا کرے، مکے کی عورتیں کیا کہیں گی بیوہ عورت خوشبو لگاتی ہے۔ تو ام حمزہ جواب دیتی ہیں کہ میں یہ بات حضرت آمنہ سے نہیں کر سکتی۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں تم یہ بات کیوں نہیں کر سکتی؟ یاد رکھیں حضرت جناب حمزہ کی والدہ
اور حضرت بی بی آمنہ ایک ہی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے عرض کیا میں یہ بات جناب آمنہ سے نہیں کر سکتی۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کیوں نہیں کر سکتی؟ جناب ام حمزہ جواب دیتی ہیں پہلے میں ہر بات ان سے کر لیتی تھی، جب سے آمنہ حاملہ ہوئی ہے نا ان کے چہرے پہ رو بھی بڑا آ گیا ہے۔ میں جب پاس بیٹھتی ہوں دل ڈرتا رہتا ہے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ بیٹی آمنہ کا دل دکھ جائے، میں لرزتی رہتی ہوں یہ کس کا روب ہے جو ماں کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب خود تشریف لائے اور کہا بیٹی آمنہ عطر نہ لگایا کرو، مکے کی عورتیں کیا کہیں گی، بیوہ عورت عطر لگا رہی ہے۔ حضرت سید آمنہ نے عرض کیا ابا جان میں نے تو کبھی عطر نہیں لگایا۔ کہا بیٹا پھر خوشبو کیوں آتی ہے، جس مکان میں بیٹھتی ہو معطر و معمبر ہو جاتا ہے۔ عرض کیا ابا جان مجھے عطر لگانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو جہاں تھوک دیتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ اسے خوشبو رسول عطا فرما۔ بعض دوستوں نے پہلے وجد آفری انداز میں کہہ دیا، بعض سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں میں نے مبالغے سے کام تو نہیں لیا کہ بی بی پاک فرما رہی ہیں جہاں میں تھوک دوں وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ میں آپ کو مراکش لے کے چلتا ہوں، شہر فاس، صاحب دلائل الخیرات علامہ سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، 10,000 مریدوں کے شیخ ہیں، وقت کے یگانہ روزگار عالم ہیں، پانی نہیں مل رہا، سفر کے دوران وضو کرنا ہے، کنواں نظر آ گیا، اس پہ رسا اور ڈول کوئی نہیں کہ پانی کھینچ سکیں۔ ایک بچی وہاں سے گزر رہی ہے، اس سے پوچھا بیٹا جاؤ مجھے دیہات سے رسا اور ڈول لا دو تاکہ میں پانی کھینچ کے وضو کر کے نماز پڑھ سکوں۔ اس بچی نے کہا امام آپ کو پانی چاہیے یا رسا اور ڈول؟ کہا پانی چاہیے۔ وہ بچی کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی، اس نے کنویں میں تھوک دیا، کنویں کا پانی جوش مار کے بلندی پہ آ گیا۔ اس نے کہا لو امام وضو کر لو۔ صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے پوچھا بیٹی یہ کرامت کہاں سے ملی، یہ کمال کیسے ملا کہ تو نے تھوکا ہے اور کنویں کا پانی جوش مار کے کنارے پہ آ گیا ہے؟ اس بچی نے کہا امام میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا درود و سلام کا کمال ہے، میری زبان رسول اللہ پہ درود پڑھتی رہتی ہے، یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ میری زبان کو کرامت مل گئی ہے۔ لاہور کے غیور مسلمانوں ذرا دیانتداری سے فیصلہ تو کرو، جو بچی حضور پہ درود پڑھے اسے تو کرامتیں مل گئی، جس ماں کے پیٹ میں درود والے آقا رہے ہیں اس ماں کو کتنی کرامتیں ملی ہوں گی۔ دنیا میں بڑی بڑی شان والی مائیں آئیں، بڑی بڑی شان والے بیٹے انہوں نے جنم دیے، پر سیدہ آمنہ خیر الامہات ہیں، سیدۃ الامہات ہیں، کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی اور کوئی ماں نہیں نبی دی۔ حضرت سیدہ آمنہ نے عرض کیا ابا جان مجھے عطر لگانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو جہاں تھوک دیتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوؤں کے ہلے آتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا بیٹی یہ کتنی حیران کر دینے والی بات ہے۔ عرض کیا ابا جان میرے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں آپ کو سناؤں تو آپ اس سے بھی زیادہ حیران ہوگے۔ فرمایا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں؟ فرمایا میں گھر سے نکلوں کوئی نوکیلا پتھر پیر کے نیچے آئے چبھتا نہیں موم بن جاتا ہے، درختوں کی شاخیں جھک جھک کے سلام کرتی ہیں، رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھو یوں لگتا ہے چاند جھک کے سلامی دے رہا ہے، رات خواب میں جلیل القدر نبی آ کے مبارکیں دیتے ہیں۔
بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا، قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ فیل۔ ہاتھیوں والے آئے، ابرہا کا لشکر آیا مکے پہ حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے ابابیل بھیجے۔ یہ حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، محدث عبد الرحمن ابن جوزی انہوں نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر مکی انہوں نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کی شان ظاہر فرمائی ہے، اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی ہے، اور ساتھ میں بی بی آمنہ کی کرامت ظاہر فرمائی ہے۔ اس وقت بی بی آمنہ کہاں تھی جب ہاتھی والے آئے ہیں؟ مکے میں تھی، حضور ان کے پیٹ میں ہے، 50 دن بعد ولادت ہو رہی ہے۔ اور اس دور میں بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے تھے تو بڑا ظلم کرتے تھے، عورتوں کو قیدی بنا لیا، مردوں کو قیدی بنا لیا، مکانات کو گرایا۔ بی بی پاک ہے مکے میں، ابرہا مکے میں داخل ہوتا تو بی بی پاک نے پریشان ہونا تھا یا نہیں ہونا؟ نور مصطفیٰ کی برکت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی نے بھی لکھا، علامہ ابن حجر مکی نے بھی، یہ بی بی آمنہ کی کرامت ہے، اللہ نے ہاتھیوں کو مروا دیا ہے ابابیل بھیج کر۔ حضور اس وقت اپنی والدہ کے بطن اقدس میں ہے۔ جو بچی حضور پہ درود پڑھتی ہے اسے بڑی کرامتیں مل گئیں، تو جس بطن مبارک میں حضور کے جسم اقدس رہا ہے 9 مہینے، اس ماں کو کتنی کرامتیں ملی ہوں گی۔ اب میں جو حدیث سنا رہا ہوں اسے سنانے سے پہلے یہ عرض کر رہا ہوں، میری حیثیت تو ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی لے کے آیا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا کہ ڈاکیہ کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے چٹھی میرے محبوب کی سنا رہا ہے۔ لیکن چٹھی سنانے سے پہلے حوالہ دے رہا ہوں، یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، المستدرک میں ہے، امام ذہبی کی تلخیص المستدرک میں ہے، اور مسند امام احمد میں ہے۔ غیر مقلدین کے پیشوا ناصر الدین البانی غیر مقلدین کے محقق نے تعلیق الالبانی میں اس حدیث کو نقل کی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ والرؤیا امی التی رأت حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ فرمایا میرے میلاد پر میری امی جان نے خواب دیکھے۔ میں ابھی خوابوں کا ذکر کر رہا تھا کہ بی بی پاک نے حضرت عبد المطلب سے فرمایا، جو میرے ساتھ بیت رہا ہے وہ سناؤں تو آپ اس سے بھی زیادہ حیران ہوں۔ اب اس پر میں نے آپ کو 6 کتابوں کے حوالے دیے ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے، اور تعلیق الالبانی میں ناصر الدین البانی نے کہا ہے کہ اس کی سند ٹھیک ہے۔ وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي، میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود لفظ امی کے اندر جو محبتیں ہیں نا، کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ جب حضور نے فرمایا میری امی جان نے دیکھا، جسے حضور قبول فرما رہے نا یہ میرا غلام ہے، وہ بڑی شانوں والا ہے، تو جن کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرمائے میری امی جان نے دیکھا۔ ماؤں سے پیار کرنے والوں ذرا اس لفظ کی گہرائی میں اتر کے تو سمجھو کہ اللہ کے رسول نے کیا شانیں اپنی والدہ کی بیان فرمائی ہیں۔ امی، میری امی جان، سیدہ آمنہ کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے میری نسبت کا خیال رکھنا۔ وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي، میری امی جان نے دیکھا، میری امی جان نے دیکھا۔ میرا جی چاہتا ہے میں یہی رک جاؤں، آگے چلو ہی نہ، اس لفظ کے اندر اتنا پیار ہے۔ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشام۔ جب نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا، بی بی پاک نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ کہاں تشریف فرما ہے؟ مکے میں۔ اور محل کس ملک کے دیکھ رہی ہیں؟ وہ جو کرامات کا ذکر میں کر رہا تھا نا کہ آپ کو بڑی کرامتیں اللہ نے دی ہیں۔ بی بی پاک حجرے کے اندر بیٹھی ہیں، چاروں طرف دیواریں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی دیوار کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا۔
بی بی پاک حجرے کے اندر ہیں، چاروں طرف دیواریں ہیں، پر دیکھ شام کے محلات رہی ہیں، دیواریں آنکھوں کے آگے رکاوٹ بنی ہیں۔ جہاں نور مصطفیٰ چمکے وہاں دیواریں رکاوٹ۔ یہ تو حضور کی والدہ کی شان ہے کہ وہ دیوار کے دوسری طرف دیکھ رہی ہیں، خود رسول اللہ کی شان کیا ہوگی؟ بی بی پاک کبھی ملک شام نہیں گئیں، نور مصطفیٰ چمکا، شام کے محلات نظر آئے۔ آپ نے پہچان کیسے لیا کہ یہ ملک شام کے محلات؟ ایک آدمی فرانس نہیں گیا، ایفل ٹاور نہیں دیکھا، اس کے سامنے تصویر کریں یہ لوہے کا مینار کس ملک میں ہے، وہ کہے گا میں نے تو پہلی دفعہ دیکھے۔ ایک آدمی نے آپ کی یہ مسجد سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں دیکھی، تصویر سامنے کریں، بتاؤ یہ مسجد کس شہر میں ہے، وہ کہے گا میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ بی بی پاک کبھی ملک شام نہیں گئی، نور مصطفیٰ چمکا، محل نظر آئے، آپ نے پہچان کیسے لیا؟ سید شریف جرجانی اصطلاحات کے امام ہیں، درس نظامی میں بہت بڑا نام ہے، مرجع العلماء ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے۔ صرف آنکھیں ہی نہیں روشن ہوئی، دل بھی روشن ہو گیا ہے۔ نور مصطفیٰ نے منظر دکھایا بھی ہے اور دل کو علم بھی بخش دیا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے۔ حضرت سیدہ آمنہ کی شان حضور بیان فرما رہے ہیں، زبان رسالت سے میں شان سنا رہا ہوں۔ اور یہ حدیث پڑھنے سے پہلے میں نے عرض کیا میری حیثیت تو ڈاکیے کی ہے جو چٹھی پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ نہ دیکھیں ڈاکیہ کون ہے، یہ دیکھیں چٹھی کس کی سنا رہا ہے۔ اور کتابوں کے حوالے بھی میں دے چکا ہوں کہ کن کتاب، ان کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے شان بیان کی ہے، وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ 10ویں صدی کے عظیم محقق ہیں علامہ علی بن برہان الدین حلبی، ملک شام کے ہیں۔ اور اسی بات کو علامہ ابن حجر مکی انہوں نے بھی لکھا ہے، علامہ علی بن برہان الدین نے انسان العیون میں لکھا ہے۔ عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا، رات کے وقت اس کا چہرہ نہیں دکھاتے تھے۔ ایک رسم تھی دور جاہلیت کی، ہنڈیا نما ایک برتن انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ برتن دائی کے گھر ہوتا تھا، اس برتن کے نیچے بچے کو چھپا دیتے تھے، دائی وہاں پہرا دیتی تھی، برتن میں سوراخ ہوتے تھے، دائی وہاں ساری رات پہرا دیتی، صبح جب سورج طلوع ہوتا برتن ہٹا کے دائی بچہ دکھاتی تھی۔ ہمارے آقا کریم کا میلاد پاک ہوا صبح صادق۔ آج کل جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے کس وقت میلاد ہوا ہے؟ صبح، یہ صادق و امین کے آنے کا وقت ہے، جو آ رہے ہیں وہ صادق ہیں، تو رب نے وقت بھی صبح صادق۔ دائی نے کہا سورج طلوع ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، وہ برتن لاؤ جس میں بچوں کو چھپایا جاتا ہے، ڈھکا جاتا ہے۔ 2 کتابوں کے حوالے میں نے دیے، سیرت حلبیہ میں ہے اور علامہ ابن حجر مکی انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے۔ دائی برتن لے کے حضور کے وجود پاک کے قریب گئی تاکہ سورج طلوع ہونے تک بدن کو ڈھک دے، جاہلانہ رسم کے مطابق، لیکن جو ہی برتن لے کے قریب ہوئی برتن ٹوٹ گیا ہے۔ نامناسب برتن وجود مصطفیٰ کے قریب۔ دائی نے اب تک بڑی شانیں دیکھی تھی، میلاد کی محفل نہیں کہ وہ شانیں بیان کرتا، دائی نے اب تک بڑی شانیں دیکھی میلاد کی، پر جب دیکھا نا برتن حضور کے وجود تک نہیں پہنچ سکا جس میں ہم بچوں کو ڈھکتے ہیں، یہ برتن ٹوٹ گیا ہے۔ دائی نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو، دنیا کو جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کیا، یہ بی بی شفا زندہ تھی اس وقت، جن کے ہاتھ میں برتن ٹوٹا تھا نا، یہ زندہ تھی اس وقت۔ حضور نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل آیا تاکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے نا، اس نے کہا شفا کیوں کلمہ پڑھے، کون سی شان دیکھی ہے؟
جناب شفا کو جلال آ گیا. انہوں نے فرمایا او عمر بن حشام چپ کر جا، نہ پوچھ میں نے ان کی ولادت پر کیا کیا شانیں دیکھی ہیں. میں نے تو ان کے میلاد والے دن کہہ دیا تھا اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے، دنیا کو جہالت سے نکالنے والا آیا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، جو برتن دور جاہلیت کی ایک جاہلانہ رسم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہ وجود مصطفیٰ کے قریب. تو جس وجود میں 9 سال حضور کا وجود اقدس رہا ہے، اللہ نے اس جسم پاک کو کیا شانیں عطا فرمائی ہوں گی. حضور نے سب سے پہلے جو دودھ پیا ہے نا، وہ اپنی حقیقی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کا دودھ پیا، پھر جناب سویبہ، پھر جناب حلیمہ سعدیہ، عاتقہ نامی چند خواتین. اعلیٰ حضرت نے 12 رضائی ماموں کا ذکر کیا ہے. اصول یاد رکھیں، نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، سورہ قصص آیت نمبر 12. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو جب جناب آسیہ نے نکالا ہے صندوق سے تو بڑی کافرہ دائیاں آئی ہیں دودھ پلانے کے لیے. اللہ کہتے ہیں حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حضرت موسیٰ پر ان کافرہ دائیوں کا دودھ حرام کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ یہ حلال حرام بالغ پہ ہوتا ہے، نہ بالغ پہ ہوتا ہے. میں اور آپ اس وقت شریعت پہ عمل کرتے ہیں، مکلف ہوتے ہیں جب بالغ ہوں، چونکہ شعور اس وقت ملتا ہے. اور نبی ماں کی گود میں شعور رکھتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. مفسرین نے سوال اٹھایا، ان کافرہ دائیوں کا دودھ نہیں اللہ نے پینے دیا، جس وجود پہ رب نے وہی نازل کرنا ہے نا، اللہ اس وجود کو کافر عورت کے دودھ سے پروان نہیں چڑھاتا. تو جس نے کوہ طور پہ جا کے کلام کرنا ہے، انہوں نے تو دودھ پیا ہے اپنی مومنہ ماں کا. تو جنہوں نے کعبہ قوسین کی قربتوں میں جا کے کلام کرنا ہے، حرمنا علیہ المراضع، سب سے پہلے میرے آقا کریم نے دودھ پیا ہے تو اپنی حقیقی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا. ایک اور دلیل عرض کر رہا ہوں، محفل میں کوئی نعت پڑھ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو، اگر اسے پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش نصیب ہے. محبوب کی یاد کے آنسو جس کی آنکھوں میں آ گئے، درگاہوں پہ جھاڑو دینے والوں نے سمجھایا ہے، یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ ہے. میرا تو یہ عقیدہ ہے جو حضور کی سچی محبت میں آنسو بہائے وہ بڑا خوش نصیب ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو حضور کو یاد کر کے روئے خوش نصیب ہے یا نہیں؟ تو جسے یاد کر کے خود حضور آنسو بہائیں، جو حضور کا ذکر کر کے روئے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، پر جس کا ذکر کرتے ہوئے خود چشمان نبوت سے آنسو چھلکے، وہ رسول جن کا قول دلیل شرعی، دن کا فعل دلیل شرعی، ان کے آنسو بہانے کو آپ کیا شرعی حیثیت دیں گے؟ وہ لوگ جو والدین مصطفیٰ کے ایمان پر بحث کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ذرا اٹھاؤ مسلم شریف، دیگر بہت ساری کتابوں میں، یا مشکات شریف کی شروحات اٹھا لیں، اشیات الامات پڑھ لیں، مرات المناجی، زرقانی. میرے آقا کریم جب اپنی والدہ کے مزار مبارک پہ تشریف لے گئے نا، صلح حدیبیہ سے واپسی پر 1500 صحابہ کرام ساتھ ہیں. ماں کی قبر پہ جانا سنت رسول ہے. مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں، جب حضور قبر انور کے سامنے پہنچے، بکا
وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، حضور خود بھی رو رہے ہیں اور ارد گرد کھڑے ہر صحابی کو رلا دیا ہے۔ بکا، خود رو رہے ہیں، وَأَبْكَى، پھر رلا دیا ہے، مَنْ حَوْلَهُ، جو بھی حضور کے ارد گرد کھڑے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، دوش مبارک پہ چادر آنکھوں پہ رکھ لی، اشکوں کی برسات لگ گئی۔ یا رسول اللہ، کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول آج کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس پہاڑ پہ میری والدہ کا وصال ہو رہا تھا۔ میرات المناجی پڑھ کے دیکھیں، مسالک الحنفاء پڑھ کے دیکھیں، علامہ سیوطی نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور سیرت زرقانی پڑھ کے دیکھیں۔ 6 سال حضور کی عمر مبارک ہے، حضرت بی بی آمنہ پہاڑ پہ بخار میں مبتلا ہیں، سامنے ام ایمن بیٹھی ہیں، حضور سرہانے بیٹھے ہیں اور ننھے ننھے ہاتھوں سے والدہ کا سر دبا رہے ہیں۔ ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ ام ایمن حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں میں ان کی تنہائیوں کو دیکھ کے رو رہی ہوں، باپ پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، آج ماں بھی جا رہی ہے، میں ان کی تنہائیوں کو دیکھ کے رو رہی۔ جب ام ایمن نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا باپ پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، آج ماں بھی جا رہی ہے، سیدہ آمنہ اٹھ کے بیٹھ گئی، حضور کو کلاوے میں لیا اور سینے سے لگایا۔ جو حضور کے قدموں تک پہنچ جائے وہ معراج پا گیا، تو جس نے سینے سے حضور کو لگایا ہوا ہے۔ سیدہ آمنہ نے حضور کو سینے سے لگایا اور فرمایا ام ایمن سنو، جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا نہیں کسی ماں نے جنم دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی ولادت سے پہلے جو خواب دیکھے ہیں ان کی روشنی میں یہ کہہ رہی ہوں میرا یہ بیٹا عالمین کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، یہ دنیا کو بتائے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، یہ دنیا کو گمراہی سے نکال کے دہلیز الوہیت پہ جھکا دے گا۔ میرے اس بیٹے کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، وہ ذکری باقٍ، اور ساتھ میرا ذکر بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان والدین مصطفیٰ، شان والدین مصطفیٰ، صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام ایمن سنو، جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا نہیں کسی ماں نے جنم دیا، اور جو خواب میں نے ان کی ولادت سے پہلے دیکھے ہیں ان کی روشنی میں یہ کہہ رہی ہوں میرے اس بیٹے کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، ساتھ میرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ بی بی پاک نے سچ فرمایا یا نہیں؟ ذکر تو رہ گیا، ایک طرف مسجدیں بن رہی ہیں ان کے نام پر یا نہیں؟ حضرت نے کتاب لکھی ہے، کانفرنسیں ہو رہی ہیں ان کے نام پر۔ مجھے دنیا میں کوئی ایسا آدمی بتائیں جس کے پیروں میں جوتے آئے ہو نا، تو جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کوئی امریکی، کوئی یورپی، کوئی چائنی، کوئی روسی، کوئی فرانسیسی، دنیا کی کسی قوم سے تعلق رکھنے والا سائنسدان، فلسفہ دان، معیشت دان، کوئی بڑا اسکالر، کوئی بڑا بادشاہ رہنما، پیروں میں جوتے آئے ہوں، جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی ہوں۔ کوئی نہیں آپ کو ملے گا، تاریخ میں ایک ہی ہستی ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم، جو نالین آپ کے قدمین شریفین میں آئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 300 کتابیں آپ کے نالین کے موضوع پر موجود ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم میں، میرے پاس علامہ ابن المقری کی فتح المطال فی مدی النعال موجود ہے، الجز فی النال، نیل الشفا۔ فتح المطال میں 200 نعتیں علامہ ابن المقری نے حضور کے نالین کے موضوع پر لکھی ہیں۔ جو حضور کے قدموں سے لگ جائے، نالین کی شان میں سینکڑوں کتابیں ہیں، تو والدین کی شان میں کیا کچھ لکھا گیا ہوگا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، باقی رہے گا میرا ذکر۔ یہ فرمایا نا تو بازو ڈھیلے ہو گئے، حضور سینے سے جدا ہوئے، کیا دیکھا والدہ کا وصال ہو گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں میں سو جاؤں،
یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ، آخری وقت حضور آ جائیں تو ہمارے عیبوں پہ پردہ نہیں پڑ جائے گا، ہم گناہگاروں کی بات نہیں بن جائیں گی۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں کاش روح بدن سے نکلنے لگے تو رخ مصطفیٰ سامنے ہو، حسرت رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں دل میں۔ وہ کتنی خوش نصیب ہیں جو حضور کو سینے سے لگا کے وصال حق پا رہی ہیں۔ بازو دو مصر میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کہنا ہے ہمارا سلام۔ والدین مصطفیٰ کو میں کہوں گا، آپ نے کہنا ہے ہمارا سلام ہو۔ والدین مصطفیٰ کو، والدین مصطفیٰ کو، والدین مصطفیٰ کو، مالک کے دو جہاں کو، مالک کے دو جہاں کو۔ حضور کی والدہ خیر الامہات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اب وہاں سے تدفین کر کے حضور چلے ہیں نا، تو حضور ہیں اور حضرت ام ایمن ہیں، کیسے تدفین کی ہوگی، کیسے ان سنگلاخ پہاڑوں میں قبر بنائی ہوگی، اور 6 سال عمر مبارک ہے آپ کی۔ اس واقعہ کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ جب حدیبیہ سے واپسی پہ گئے ہیں نا اپنی والدہ کے مزار مبارک پہ، تو اس واقعہ کو حضور یاد کر رہے ہیں۔ قبر کھودی ہے، والدہ کو تدفین کی ہے، مٹی ڈالی ہے، ام ایمن حضور کو لے کے چلی ہیں، آگے ام ایمن ہیں، تھوڑا سا چلی ہیں تو ام ایمن کہتی ہیں میں نے سمجھا میں اکیلی چل رہی ہوں، مڑ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں ہیں، میں اکیلی چل رہی ہوں، حضور کدھر گئے ہیں؟ میں دوڑ کے واپس آئی مزار پہ تو کیا دیکھا، حضور نے چھاتی والدہ کی قبر پہ رکھی ہوئی ہے، 6 سال عمر مبارک ہے اور کلاوے میں والدہ کی قبر کو لیا ہوا ہے۔ کیا رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوں گی جب رحمت للعالمین نے والدہ کی قبر کو کلاوے میں لیا ہوگا۔ ام ایمن نے حضور کو سینے سے لگایا، قبر سے ہٹایا، ام ایمن حضور کو لے کے آئی ہیں مکہ۔ اس واقعہ کو یاد کر کے حضور حدیبیہ سے واپسی پر والدہ کے مزار مبارک پہ بیٹھے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ آج حضور تشریف لائے، جبریل میرے دروازے پہ دربان بن کے کھڑا ہے کہ اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں۔ جب حضور 1,500 صحابہ کے ساتھ اپنی والدہ کے مزار پہ گئے ہیں، کتنی رحمتیں مزار پہ نچھاور ہو رہی ہوں گی۔ میں اور آپ جائیں نا اپنے والدین کی قبروں پہ، ہمارا فائدہ ہے، حضور تشریف لے جائیں قبر والے کا فائدہ ہے۔ اور پھر مل کے مزار پہ جانا یا اجتماع ہو جائے مزار پہ، بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہے، چونکہ 1,500 صحابہ ساتھ ہیں جب حضور ابواء شریف تشریف لے گئے۔ بات درد و سوز کے مرحلے میں داخل ہو گئی اور الفاظ کے بندش پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو جذبات۔ میں نے آپ کے سامنے چند ایک احادیث بیان کی جن میں حضور کے والدین بالخصوص حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان بیان ہوئی، اور بہت سارے دلائل ہیں، اور یہ ایسا موضوع ہے ساری رات بیان کرتے رہیں، رات ختم ہو جائے گی، یہ محبت آفریں ذکر، یہ مضمون ختم نہیں ہوگا۔ جہاں میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی، چند احادیث پڑھی، وہیں 1-2 عقلی دلیلیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جو شخص حضور کے والدین کا ایمان بیان کرتا ہے
مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ الفاظ قدرے مختلف ہیں لیکن ان کا پیغام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کے والدین کریمین کا ایمان بیان کیا ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ اگر آج کے اس جلسے کا فائدہ موت کے وقت یہ ملے کہ زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے تو پھر یہ 2-3 گھنٹے بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت علامہ قبلہ پیر قاری غلام رسول صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر دراز بالخیر بخشے، انہوں نے مسافران جنت کا راستہ روشن کیا ہے۔ علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں جو حضور کے والدین کی شان بیان کرتے ہیں مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور ابھی حضرت نعرہ لگوا رہے تھے والدین مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، تو میں اسی کیفیت میں تھا کہ اے کاش یہ سلام قبول ہو۔ آج آپ سلام کر رہے ہیں، جب آخری وقت آئے گا روح بدن سے نکلے گی فرشتے آپ کو سلام کریں گے کہ حضور کے نوکر آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ کثرت سے حضور کے والدین کی شان بیان کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا بابا جی میں نہیں مانتا کہ حضور کے والدین مومن ہیں، کوئی دلیل دیں۔ انہوں نے کہا مولانا اس موضوع پر زبان کھولنے سے پہلے احتیاط کرنا کہیں تمہاری زبان سے حضور کا دل نہ دکھے۔ یہ کس کے والدین ہیں جن کے بارے میں زبان کھول رہے ہو؟ یہاں صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب کو بات سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا بابا جی کوئی دلیل دیں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میرے مہمان ہو، بیٹھو پہلے کچھ کھاؤ پیو، بعد میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ مہمان کو بیٹھک میں بٹھا کے بزرگ اندر گئے، ٹرے میں کچھ انگور رکھ کے لائے، ٹیبل پہ رکھے، لو مولوی صاحب انگور کھاؤ۔ انگور بڑے میٹھے تھے۔ انگور کھاتے ہوئے جب مولوی صاحب کو لطف آ رہا تھا، انہوں نے کہا بابا جی اتنے میٹھے انگور کہاں سے لائے ہیں؟ میں تو بازار گیا فلاں دکان ترش انگور ہی ملے ہیں، کوئی میٹھے انگور نہیں ملے، آپ کہاں سے اتنے میٹھے انگور خرید کے لائے؟ ان کا میں نے کسی دکان سے نہیں لیے، میرے گھر سین میں کیکر کا درخت لگا ہوا ہے، اس پہ بڑے میٹھے انگور لگتے ہیں۔ بعض دوست تو سمجھ گئے بات کدھر جا رہی ہے، بعض کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے۔ کیکر کے درخت پہ لگتے ہیں انگور؟ آپ کی خاموشی سے میں پریشان ہوں، کہیں لاہور میں کیکر پہ انگور تو نہیں لگتے؟ ہمارے ہاں تو عارف کھڑی کہتے ہیں کیکر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ جب بابا جی نے کہا نا میرے گھر سین میں کیکر کے درخت پہ بڑے میٹھے انگور لگتے ہیں، تو مولوی صاحب اپنی جگہ سے اچھلے، انہوں نے کہا بابا جی میں نہیں مانتا کیکر کے درخت پہ انگور لگتے، میں نہیں مانتا کہ کیکر کے درخت پہ انگور لگتے۔ جب اس نے کہا نا میں نہیں مانتا کیکر کے درخت پہ انگور لگتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا جو رب کیکر کے درخت پہ انگور نہیں نہ لگاتا وہ کافرہ ماں کے پیٹ سے اپنے نبی بھی نہیں پیدا کرتا۔ اس نے ہر شے کے لیے کوئی ضابطہ بنایا ہے، کوئی اصول بنایا ہے۔ بیٹا شان والا ہے، دلیل ہے کہ ماں شان والی ہے۔ میں نے قرآن سے بات شروع کی تھی، وہیں لا کے سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے بی بی مریم آئیں تو قوم نے کہا پاک دامن مریم بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کیا۔ کیا کیا؟ بول کے نہیں کہا کہ عیسیٰ جواب دو، بس اشارہ کیا۔ اشارے میں آواز نہیں، الفاظ نہیں، صرف اشارہ ہے۔ پر قربان جاؤں نبی ماں کی گود میں ہے، اشارے سمجھ رہا ہے کہ ماں کے دل میں کیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ شیر خارگی کی عمر میں بچہ کیسے بولے گا؟ قوم حیران ہے کہ ہم اس سے کس طرح کلام کریں۔ حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب نبی ہوں، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ قوم نے اعتراض حضرت عیسیٰ پہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم پہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنا ذکر کر رہے ہیں، ماں کا ذکر ہی نہیں کر رہے۔ قوم نے تو کہا نا بی بی مریم بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو، تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا ہے؟ میری ماں تہجد گزار ہے، میری ماں عابدہ ہے، یہ کہا ہے؟ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اعتراض ماں پہ ہے تو ماں کا ذکر ہی نہیں کر رہے، اپنی شانیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں جب میں نبی ہوں میری ماں کے پاک دامن ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت بی بی مریم کی شان میں اور کچھ نہ بیان کریں، ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں۔ والدین مصطفیٰ کی شان میں اور کوئی دلیل نہ دے سکے، ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضور کے والدین ہیں، وہ حضور کے والدین ہیں۔ جب حضور کے والدین ہونے کی نسبت انہیں مل گئی ہے، ہماری سمجھ سے بلند شانیں انہیں مل گئی ہیں۔ میں انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں، حضور کی نسبت معمولی نسبت نہیں ہے۔ فتنوں کا دور ہے، ایمان کو بچانا ہے تو اپنے دل پہ یہ بات رقم کر لیں کہ ہم نے حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنا ہے۔ میں نام نہیں لے رہا کہ میں نے ان بزرگوں سے اجازت نہیں لی ہوئی، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے اہل سنت کے ایک بڑے بلند پائے کے خطیب ہیں، بڑے اعلیٰ خطیب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب نیا فارغ التحصیل ہوا، حج پہ گیا، ابوا شریف حاضری ہوئی تو بی بی پاک کے قدموں پہ کھڑے ہو کے میں نے عرض کیا ذرا حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں کہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے جو توفیقات مل رہی ہیں نا، یہ بی بی پاک کے مزار کی برکت سے مل رہی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا حضور کے والدین کا ختم گھر میں دلایا کریں۔ ویسے ہمارے ہاں معمول ہے کہ ہم جب بھی سال ثواب کرتے ہیں، کسی بھی موقع پر کہیں بھی کوئی ختم شریف ہو، ہم حضور کے والدین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی بطور خاص جیسے حضرت نے کروایا ہے، آپ کبھی بطور خاص حضور کے والدین کا ختم اپنے گھر میں کروائیں، بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔